بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا کسی کے چکر میں مت پڑو، کسی کے چکر میں پڑو گے اس کی بربادی نہیں، در حقیقت کس کی بربادی؟ بلکہ اس سلسلے میں ایک حدیث، بلکہ ایک ہی مفہوم ہے، دو طرح کی حدیث ہے۔ ہم پہلے سمجھتے تھے کہ شاید جو ہے یہ ہم لوگوں کے یہاں محاورہ ہوگا، آپ کیا ہی بولتے ہوں کہ جو دوسرے کے لیے کنواں کھودے گا، ہم سمجھتے تھے محاورہ۔ محرم سے پہلے نظر پڑی صاحب حدیث ہے یہ چھٹے امام، من حفر بئرا لأخیہ وقع فیہ، جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودے گا اس میں گرے گا۔ یا اسی مفہوم کے ذرا سا لفظ بدلا ہے، من حفر بئرا لأخیہ اوقعہ اللہ فیہ، جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودے گا اللہ اس کو اس میں پھینک دے گا۔ سمجھ گیا؟ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، برا کرو گے تو کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک نوجوان رسول اللہ کے زمانے، اسی آیت کریمہ کے ذیل میں یہ داستان کہ جب آیت نازل ہوئی تو ایک نوجوان، اس کو یہ آیت بڑی اچھی لگی، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها، اتنی اچھی کہ خوب وہ زور زور سے پڑھتا تھا۔ اس کے پڑوس میں ایک یہودی تھا، اس کو بڑا برا لگے یہ بار بار قرآن زور زور سے پڑھ رہا ہے۔ ایک دن اس کو غصہ آیا، کہا آج تم کو ہم ٹیکی کر۔ یہ بیچارہ جو ہے جانور وانور چرانے کا اس کا کوئی کاروبار تھا، اس نے جو ہے وہ بڑھیا نے حلوہ بنایا اور اس میں ملایا زہر، اور اس نوجوان کے پاس آئی، بیٹا حلوہ کھاؤ گے؟ تو بہرحال دیکھیے پڑوسی کے بھی اپنے حقوق ہو، اس پر انشاءاللہ کبھی اللہ توفیق دے تو پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں، اور اس میں شرط یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ ہم مذہب ہے نہیں ہے، پڑوسی ہے تو پڑوسی کا حق اپنا۔ خیر تو لاوما دے دو، لے لیا، اس ناشتہ واشتہ شاید کر چکا رہا ہوگا، تو اس نے سوچا کہ صاحب جو ہے وہ کیا کرنا ہے، روٹی اپنے گھر سے لے لیتے ہیں، حلوہ تو بوڑھا نے دے ہی دیا ہے، وہ اس نے رکھ لیا، جانور لیے چلا گیا صحرا میں چرانے کے لیے۔ جب بھوک لگے گی تو کھایا جائے گا، آرام سے بیٹھا ہے، جانور چر رہے ہیں، تب تک سامنے سے دو لڑکے محل آتے دکھائی دیے، جان پہچان تھی، اور بھائی کیا حال ہے، بیٹھو بیٹھو، بہت دور سے آ رہے ہو، تھک گئے، پانی پیو گے؟ ہاں یار پلا دو۔ کچھ کھاؤ گے بھی؟ کہلے ہاں یار بھوک تو لگی ہے۔ وہ بھی اس کو کیا پتا اس حلوے میں کیا ہے، وہ صاحب حلوہ اور روٹی لا کے رکھ دیا، ان دونوں نے حلوہ کھایا، روٹی کھائی، پانی پیا، سو گئے۔ تھوڑا سا آرام کر لیں تو آرام ہی ہو گیا ان کو، ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کا زمانہ ہے تو وہ بات پکڑی گئی۔ یہ بیچارہ جو ہے وہ نوجوان پکڑ کے پیغمبر کے سامنے آیا، تم نے ایسا کیوں کیا، کیا دشمن؟ کہا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، تمہارا حلوہ روٹی کھا کر کے وہ مرا ہے۔ کہا صاحب روٹی تو میری تھی مگر حلوہ میرا نہیں تھا، وہ ہمارے پڑوسن نے بڑھیا نے دیا تھا۔ وہ گرفتار ہوئی، تم نے حلوے میں کیوں؟ تو وہ تو دیکھ رہے نا کہ لڑکا زندہ کھڑا ہے، اس کا مطلب اثر نہیں ہوا۔ کہنے صاحب جھوٹ بولتا ہی ہے، میں تو پڑوسی کی محبت میں نے دیا، تم نے پڑوسی کی محبت میں دیا اور تمہارا حلوہ کھا کر کے دو لڑکے مر گئے۔ کہاں؟ حضرت نے کہا لے جاؤ دکھلاؤ۔ اب وہ جیسے ہی چادر ہٹائی گئی معلوم ہوا اسی بڑھیا کے دونوں بیٹے تھے، یونو سر اسی بڑھیا کے دونوں بیٹے تھے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، برا کرو گے تو بھی اپنے لیے، اچھا کرو گے تو بھی اپنے لیے۔ تو اور سنا دیں آپ، واقعی پڑھے آدمی نا کیا کیا اچھا، سوائے اہل بیت کی یہ باریکیاں کوئی سنا نہیں سکتا، کوئی بتا نہیں سکتا۔ وہ جو حدیث ابھی ہم نے عرض کی نا کہ امام نے کیا کہا کہ جو من حفر بئرا لأخیہ اوقعہ اللہ، جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودے گا۔ تو بیوی کو مارنا کیسا؟ دیکھیے بھائی مجھے کسی نے کچھ بتایا نہیں ہے، میرے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اکثر اس طرح کی بات ممبروں سے ہو جاتی ہے، وہ جا کے کہیں چپک جاتی ہے، آدمی سوچتا انہوں نے کہا ہوگا، آدمی سوچتا انہوں نے کہا ہوگا۔ ایک مرتبہ میں کہیں پڑھ رہا تھا مجلس، وہ کنجوس کے اوپر مجلس ہو رہی تھی، اب وہ لڑکے نعرے پہ نعرے لگائے جا رہے ہیں، میں سمجھ تو گیا کہ کچھ ہو گیا۔ بہرحال مجلس ختم، میں نے کہا آج مجلس بہت زیادہ نعرہ لگا، خیریت؟ تو کہنے لگے کہ جن کے یہاں پڑھ رہے تھے وہ کنجوسی میں مشہور ہیں، تو میرے ساتھ یہ بڑی زحمت ہے، سمجھ گئے آپ؟ لیکن ممبر ہے، کسی سے کوئی مطلب نہیں، ایک جنرل بات ہے، لہذا کسی پہ شک مت کیجیے گا کسی نے ہم سے کہا ہے۔ ہاں اتنا ضرور گریبان میں ڈانٹ کے دیکھیے گا کہ ہم ایسے کیوں تھے کہ ہمارے اوپر یہ حدیث چپک۔ تو بیوی کو مارنا کیسا؟ بڑی غلط بات۔ اللہ اکبر، جنت کے خازن کا نام ہے رضوان، اور جہنم کے مالک، جہنم کے جو دروغہ جی ہیں ایس ایچ او کا نام کیا ہے؟ مالک۔ روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بھی ڈنڈے کو چھوڑیے آپ، ہاتھ سے اگر ایک تماچا لگا دیتا ہے، نہیں بات تو صحیح ہے آپ کی مگر افسوس کے ممبر ہے، ورنہ تو جواب بہت اچھے اچھے دماغ میں آ رہے ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد، جزاک اللہ۔ لا تضربوا نساءکم، روایت ہے خبردار عورتوں کو مت مارو۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ عورت کو مارتا ہے تو اللہ کل کو جہنم میں مالک سے کہے گا، دروغہ
جہنم سے کہ ہر تماچے کے بدلے میں 70 تماچا مار. سمجھ گیا؟ تو بڑی جو ہے وہ اس پر تاکید ہے، خبردار. مگر آدمی کو جب غصہ آتا ہے تو ہوش میں تو رہتا نہیں، اسی لیے منع کیا گیا غصے سے پرہیز کرو. ایک صاحب تھے، ان کو غصہ آیا اور غصے میں آ کر کے کوئی ڈنڈا ہاتھ میں تھا، بیوی پہ چلا دیا انہوں نے. اتفاق ہے اس کا مقصد بیچارے کا نہیں تھا، وہ کہیں بے تکی جگہ لگ گیا، وہ مر گئی. اب تو بیچارے بڑے پریشان ہوئے، اب کیا کریں، ٹینشن میں. اچھا سسرال ایسے علاقے میں تھی اصفہان کے کسی اس میں قبیلائی اس میں کہ وہ قبیلے والے جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ دبنگ مشہور تھے اپنے اس کے لیے. یہ بڑے پریشان ہوئے، یار کیا کیا جائے کیا کیا جائے. ایک آدمی نے کہا کیا بات ہے، بڑا ٹینشن میں ہو تم. کہنے یار ایسا ایسا ہو گیا. کہاں ہے سسرال کا فر؟ ارے کا وہ قبیلہ تو بڑا جو ہے وہ ڈینجر. کہنے یار کیا کریں؟ کا ایک طریقہ بتاتا ہوں جو دوسرے کے لیے کنواں کھودے گا. ایک طریقہ تم کو بتاتا ہوں. کہ بولو. طریقہ یہ ہے کہ تم کو ایک اچھا سا نوجوان شکل صورت کا بڑھیا ڈھونڈ کے لے آؤ، دعوت کرو، اس کے کھانے کے بہانے مار کے اس کو بھی وہی جنازے کے پاس اس کا بھی جنازہ لے. اور تمہارے سسرال والے غیرت دار بہت قبیلہ، جب ان کو یہ پتا چلے گا تو کوئی مسئلہ تم نے کہہ دینا بھائی قابل اعتراض حالت میں دیکھا تھا، نہیں برداشت ہوا، کر دیا کام کر دیا اور بچ گئے. مزے کی بات یہ کہ بچ گئے. قبیلے والوں کو پتا چلا، آئے، انہوں نے جگہ کہا اگر ایسا تو ٹھیک کیا. تو ان کا تو کام ہو گیا. جنہوں نے رائے دی تھی شام ہو گئی، لڑکا گھر نہیں پہنچا. سمجھیے اب جو دوسرے کے لیے کنواں کھودے گا، شام ہو گئی، لڑکا گھر نہیں پہنچا. اب باپ ہے بہرحال ٹینشن میں نکلے. اچھا کچھ لوگ مزاج اس طرح، خود پریشان ہے، لڑکا غائب ہے لیکن شرارت سے باز نہیں آتے نا. کچھ لوگوں میں مزاج اس طرح کا ہوتا ہے، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو بحق اہل البیت. تو یہ جا رہے تلاش میں، تب تک اس آدمی گھر دکھ گیا تو یہ اپنا لڑکا بھول گئے. مزے لینے کی چکر میں دیکھے ذرا کیا ہوا اس کا. کھڑکھڑایا، وہ نکلا. میں کیا کہے بھائی بہت شکریہ تمہارا، بہت بڑھیا رائے دی تو میرا کام بچ گئی. اچھا کیسے؟ تو انہوں نے جیسے تم نے کہا تھا. تو کیا کیا کہ ابھی تو لاش نہیں ہٹا پایا ہوں، انشاءاللہ جو ہے وہ تھوڑا دیکھیں کون. اب جو ہٹایا تو معلوم جنہوں نے رائے دی تھی انہی کا بیٹا تھا. غور فرمایا آپ نے. تو بس یہ آج 7ویں آخری مجلس. اگر اس دوران میری کسی بات سے آپ کو اذیت پہنچی ہو، تکلیف پہنچی، تو اس کی بھی معذرت چاہتا ہوں. اور گزارش یہ بھی ہے کہ دعا فرمائیے. دیکھیے مرنا سب کو ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج کو موت نہیں آئے گی. موت تو سب کو ہے. کوئی بستر پر 2 سال رہتا ہے، کوئی 1 سال رہتا ہے. معلوم ہوگا صاحب فالج کا اثر ہو گیا، منہ ٹیڑھ پڑے، تو موت تو آئے گی. بس یہ دعا چاہتے ہیں کہ آپ آمین کر دیں. پروردگارا مرتے دم تک ایسا کر دے، آخر وقت تک ذکر اہل بیت اس زبان سے بند نہ. تو اب اس پورے 1 ہفتے کا خلاصہ 1 منٹ میں کیا ہوگا؟ بغیر عشق اہل بیت کے کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مگر دعوے کا نام عشق نہیں ہے. ہمارے اعمال کو ان سے جوڑا جاتا ہے. لہذا 1 ان کو خوش رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. 2 اگر ان کے چاہنے والوں سے ہم کو پیار نہیں ہے تو وہ اپنے محبت کو بھی قبول نہیں کریں گے. یہ مجلس ہو گئی یہاں 7واں دن ہے کلوز. اب صلوات پڑھیے، حضرت کی شہادت ہے، 2-4 جملے اور مسئلہ. امام زین العابدین سلام اللہ علیہ. البتہ عنوان وہی رہے گا کہ خود ان کی جو اپنی سیرت ہے اگر اس پر نظر ڈالیں نا تو یہ جتنی باتیں ہم نے کہی، یہ جتنی باتیں کہی، وہ سب امام سجاد علیہ السلام نے آپ کو اکٹھا. اور آپ یہ دیکھیے عجیب ہے واقعا کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ زمانہ آپ ہم سے بہتر سمجھ رہے ہیں کہ جس زمانے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام زندگی گزار رہے تھے، آج کی طرح اتنا آسان کام نہیں تھا. اور امام کی ذمہ داری ہے کیا؟ لوگوں تک دین پہنچانا، تبلیغ کرنا، راہ خدا پر لانا. نہ تقریر ہو سکتی ہے، نہ خطبہ ہو سکتا ہے، سمجھ گئے. اور دشمنیوں کا حال یہ ہے، اس کے باوجود اگر آپ کتابیں پڑھیں فریقین کی، سنی شیعہ، ایک جملہ آپ کو امام سجاد کے متعلق ان کے خلاف نہیں مل سکتا. اپنوں کے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن غیروں کے ہاں بھی ایک جملہ امام زین العابدین علیہ السلام کے خلاف آپ کو نہیں مل سکتا. اور جو حضرت کی سیرت ہے، 2 چیزیں میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر آ جاتے ہیں مسائل. جو حضرت کی سیرت، اب یہاں تو ماشاءاللہ جو ہے وہ ہارن وارن بجانے کا کم وہ ہے، لیکن ہم لوگوں کے یہاں تو بہت ہے. تو وہ گاڑیاں مختلف ہوتی ہیں، کوئی بیچارہ جو ہے موٹر سائیکل سے، چھوٹی سی کار ہے، کوئی اور BMW سے جا رہا. تو ہم کو راستہ چاہیے، تو راستہ چلانے کے لیے، راستہ بنانے کے لیے کیا کر ہارن بجاتے. تو اس زمانے میں بھی تو سواریاں مختلف تھیں. اونٹ کی رفتار الگ ہے، گھوڑے کی رفتار الگ ہے، خچر کی رفتار الگ ہے، پیدل والوں کی رفتار الگ ہے. تو اس میں بھی تو سائڈ چاہیے. تو اس وقت کیا طریقہ تھا؟ ہارن تو نہیں ہوتا. تب لوگوں کی آوازیں ہی کافی ہوتی تھی اور اتنا پالوشن بھی نہیں تھا. تو جو روایتوں میں ہے وہ یہ کہ پھر لوگ جو ہے اگر کسی سے آگے جانا چاہتے تھے اور تو ہارن کا سسٹم تو تھا نہیں، تو ایک جملہ بولا جاتا تھا، الطریق الطریق.
آدمی سائڈ ہو جاتا تھا، راستہ دو مطلب راستہ دو۔ روایت کہتی ہے کہ جب بھی امام، سنیے آپ، جب بھی امام مدینے میں نکلتے تھے اپنی سواری پر، کبھی حضرت نے راستے کے لیے نہیں کہا الطریق، اور فرماتے تھے کہ یہ راستہ سب کے لیے ہے، مجھ کو کیا حق ہے کسی کو ہٹا کے آگے جانے۔ یہ تربیت ہے۔ ایک شخص تھا، گورنر تھا ایک زمانے میں مدینے کا، اس کا ہشام نام کے کئی گزرے ہیں، وہ جو مدینے کا گورنر تھا امام کے زمانے میں، اس کا نام تھا ہشام ابن اسماعیل۔ اب بدماش آدمی، سنی کیا نام تھا؟ ہشام ابن اسماعیل۔ یہ برخاست کر دیے گئے، کہیں پڑھا میں نے کہ شاید کچھ گھوٹالے کا چکر تھا ان کا بھی، تو یہ ہٹا دیا گیا۔ شام سے جو آرڈر آیا وہ یہ کہ اس کو برخاست کے بعد کہیں کھڑا کر دو اور پبلک میں اعلان کر دو کہ جس کو بدلہ لینا ہو آ جائے۔ خود ہشام ابن اسماعیل کہتا ہے کہ مجھ کو سوائے امام سجاد کے کسی کا خوف، اس لیے کہ پتا ہے نا کہ ہم نے کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ۔ اچھا یہ بتائیے ہم کو آپ کو اگر یہ چانس مل اور ایسا آدمی مل، کیا کر؟ سب سے پہلے تو جو ہے ایک دوسرے کو فون کر کے میں وہاں آؤ، سب اکٹھا ہوں گے، میٹنگ ہوگی، کیا کیا جائے، یہی نہ ہوگا؟ شاید میں کتاب میں گئے، میں عقلی بات ہے شاید، اس لیے کچھ شیعہ وہاں اکٹھا۔ روایت کہتی ہے کہ مروان کے دروازے کے سامنے اس ہشام کو کھڑا کر دیا گیا، جس کو جو جیسے انتقام لینا ہے آ جائے۔ اب وہ کتاب میں نقشہ نہیں بنا ہے، فلم تو ہے ہی نہیں، آپ عقل سے سوچ سکتے ہیں۔ مثلا یہ صاحب یہاں ہشام کھڑا کر دیا گیا، یہاں کچھ شیعہ بیٹھ کے لگتا ہے میٹنگ کر رہے ہیں، امام ادھر سے چلے، اب یہ تو دیکھے گا نا، اب اس کی حالت خراب، کچھ شیعہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ ادھر سے یہ آ رہے ہیں، اور کتنا ستایا ہے نا۔ امام نے ہشام ملعون کی طرف توجہ نہیں، سنیں گے؟ اس کے بعد آئے سیدھے گئے اپنے چاہنے والوں، صرف ایک جو خبردار آپ لوگ اس کو ایک لفظ نہیں کہیں، واقعاً صدقے اس امام کے، ایک جملہ آپ لوگ کہیں گے نہیں اس کو، اور یہ کہہ کے حضرت تو اب تو ہشام بچ گیا نا، جان میں جان آ گئی۔ جانتے ہیں جیسے ہی امام واپس ہوئے بغیر اس کو کچھ کہے توجہ کیے ہوئے، چیخ کے آیت پڑھتا واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا خوب جانتا ہے اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے، صلوات بر محمد و آل، اور فرمایا اللہ اکبر۔